کے حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کے اندر رہنے والا ہر ہندوستانی ملک کے حالات سے واقفیت رکھتا ہے، اور انہی حالاتوں میں سارے مذاہب کے نہ جانے کتنے تہوار گزر گئے اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ حالات اور زیادہ برے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دعا تو یہی ہے رب کریم ہمیں ان حالاتوں سے نجات عطا فرمائے، اور ہندوستان کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ دیکھیں اب وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار کہ جسے قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے، بقرعید کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ بھی جس کو کہتے ہیں، وہ تہوار عنقریب ہے۔ اب سارے لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ آخر اس سال قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سال قربانی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ سب لوگ اس بات کو لے کر کے بڑے پریشان ہیں، اور جو مشورے دینے والے ہیں انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی سوچ سے سارے لوگ مشورے دے رہے ہیں۔ دیکھیں عید قرباں قریب ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ابھی شاید کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں ہوئی ہے، لیکن جو مشورے دینے والے انہوں نے کہا کہ بھئی اس سال قربانی نہ کی جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ قربانی نہیں کریں گے تو اس پیسے سے کیا کیا جائے، کیونکہ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرے گا واجب ہونے کے بعد میں تو سخت گناہگار ہوگا، سخت گناہگار وہ ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 سال قربانی کر لی، اب تو ہمارے اوپر سے قربانی اٹھ گئی، اب ہمارے اوپر واجب نہیں رہی قربانی۔ یہ معاشرے کے اندر غلط بات پھیلی ہوئی ہے، لیکن خیر میرا مقصد وہ بتانے کا نہیں، میں ملک کے حالات اور قربانی کے بارے میں آپ سے بات کرنے کے لیے چلا ہوں۔ تو جو اس وقت حالات ہیں ان حالاتوں کو دیکھ کر کے بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ قربانی نہ کی جائے، اور جس پیسے سے آپ قربانی کرتے اسی پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں، دیکھیں کہ جن دنوں میں قربانی واجب ہے اور جو پیسہ آپ نے قربانی کے لیے نکالا ہے اس پیسے سے آپ قربانی ہی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دی، یا آپ نے صدقہ کر دیا، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، یا کسی کا مکان بنوا دیا، کچھ بھی کروا دیا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں ہماری قربانی ہم سے اتر گئی، یا ہم پر واجب نہیں رہی اب، یا ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جب تک جانور ذبح نہیں کریں گے، آپ ان دنوں میں خون نہیں بہائیں گے تو آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ غریبوں کی مدد کرنا اسلام کے اندر اس کی ایک الگ فضیلت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ فوکس کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا نے کبھی مذہب نہیں دیکھا، بلکہ آپ ہر کسی کی مدد فرماتے تھے۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ ہاں اگر آپ کو غریبوں کی مدد کرنا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت میں غریب بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ وہ پریشان ہے، اور بہت ساری جگہوں پر تو ایسے حالات بن گئے کہ پورے پریواروں نے گھر میں پھانسی لگا کر کے جان دے دی۔ نہ جانے کتنے ایسے پریوار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وائرس سے تو کم لیکن لوگ غریبی سے زیادہ مر رہے ہیں، ان کو بھوک نے زیادہ مار دیا ہے، انتظام نہیں ہے گھر میں، تو ان کی بھی مدد کی جائے، ان کی بھی مدد کی جائے، اس کا آپ کو الگ ثواب ملے گا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے، وہ کہا ہے کسی نے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ لیکن یہ مشورہ دینا، یہ کہنا کہ قربانی کے پیسوں سے قربانی نہ کی جائے بلکہ غریب کی مدد کر دی جائے، یہ ہرگز آپ کا غلط مشورہ ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی کوئی بھی بات کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دیکھیں اگر ایسا کر لیا
اور آپ کی یہ بات گورنمنٹ کی نظر میں آ گئی تو معلوم ہے کیا ہوگا، آگے تک کے لیے یہ قانون بنا دیا جائے گا، بولے جانوروں کو نہ کاٹا جائے، کیونکہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ مسلمان ظلم کر رہے ہیں جانوروں کے اوپر، یہ سمجھتے ہیں نا یہ ظلم کر رہے ہیں، بے زبانوں کو کاٹ رہے ہیں لے جا کر کے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ قربانی کے پیسوں سے غریب کی مدد کریں گے تو قربانی کا ثواب مل جائے گا، یہ بالکل غلط ہے، آگے کے لیے یہ نقصان دے گا، پھر یہ قانون بن جائے گا، پھر جو قربانی واجب ہے مسلمانوں پر، کیونکہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو پھر یہاں کے تو ہر قانون کو آپ کو ماننا پڑے گا، یہاں کے ہر قانون کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، یہاں کے ہر قانون کو آپ کو ماننا پڑے گا، اور یہی لو بھی کہتا ہے کہ بھئی جس ملک میں رہیں اس ملک کے قانون کو مانیں۔ تو اگر آپ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جو قانون بن جائے، آگے کو وہ نقصان دے، پریشانی کا سبب بنے، تو جس پیسے سے قربانی ہوگی قربانی ہی ہوگی آپ کو۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ وہاں تعصب والا مسئلہ زیادہ ہے، بہت زیادہ تعصب پسند لوگ وہاں پر رہتے ہیں، تو وہ ایک کام کریں کہ اپنے پیسے کو اس جگہ پہنچا دے کہ جہاں سہولت ہے قربانی کے لیے۔ جیسے بہت سارے مدارس ہیں وہاں قربانی کی جاتی ہے اور لوگوں کے پیسے اکٹھے کر کے قربانی کی جاتی ہے، حصوں والے معاملے وہاں ہوتے ہیں، تو اپنے پیسے کو آپ اس نیت کے ساتھ مدارس میں جو قربانی ہوتی ہے جہاں پر اس نیت سے دیں کہ ہم یہ قربانی کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، کہ آپ ہمارے اس پیسے سے آپ حصہ کر رہے ہیں تو ہمارے اس پیسے کو بھی حصے میں شامل کر لیں اور ہمارے نام سے یا کسی کے بھی نام سے ایک حصہ قربانی آپ کر دیں، تو آپ کی یہ سہولت بہتر ہے آپ کے لیے۔ لیکن جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں پر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہاں تو پھر کوئی دقت کا سامنا ہی نہیں ہے نا، وہاں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، بھئی بڑا جانور نہیں کاٹ سکتے، چھوٹا جانور کاٹ سکتے ہیں، کچھ مقام ایسے ہیں جہاں پھر آپ بڑا جانور بھی کاٹ سکتے ہیں، اس میں 7 حصے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مشورہ دینا، کیونکہ حالات بس بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کیا سچویشن بنے گی کہ اس سال قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا حالات ہوں گے، اگر زیادہ ہی سختی کا مظاہرہ کیا گورنمنٹ نے، زیادہ ہی سختی دکھائی تو قربانی پھر ساقط ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اگلے سال قربانی کریں گے، لیکن ہمیں امید ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو جہاں ساری سہولتیں موجود ہوں، جہاں ہم پاور میں بھی ہوں، جہاں سب کچھ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو، پھر بھی آپ قربانی نہ کریں تو یاد رکھیں آپ سخت گناہگار ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، قربانی۔ تو یہ ہم دکھاوا نہیں کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ بھئی جان بوجھ کے ہم ظلم کر رہے ہیں کسی جانور کے اوپر یا کسی بے زبان کے اوپر، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا سب کچھ، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانیاں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب کچھ اللہ ہی کے تو لیے ہے۔ تو دیکھیں آپ، ہم سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اپنا ہمارا مفاد ہے اس کے اندر کوئی موجود، ایسا کچھ نہیں ہے، سب رب کی رضا کے لیے۔ جو قرآن نے ہمیں حکم دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم انہی باتوں پر عمل کریں گے، اور انہی باتوں پر عمل کریں گے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے، ہم دونوں جہان میں اسی لیے کامیاب ہوں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں، اور جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، جو اسلامی لو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں انہی باتوں کو فالو کرنا ہے، انہی باتوں کو ماننا ہے۔ تو یہ جو غلط افواہیں پھیلاتے ہیں لوگ، غلط مشورے دیتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں پر ہرگز دھیان نہ دیا جائے، ہرگز بھی غور و فکر نہ کی جائے کہ کوئی بھی راستہ نکال دیا، کچھ بات معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، قربانی کے مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اپنا ذہن بنایا اور کچھ بھی کہنا شروع کر دیا عوام کے سامنے، کیونکہ عوام بڑی بھولی بالی ہے، بڑی سیدھی ہے، یہ ایک دم افواہوں پر زیادہ دھیان دیتی ہے نا، قرآن و حدیث کی باتوں پر اتنی جلدی توجہ نہیں دیتی ہے، اتنی جلدی دھیان نہیں دیتی ہے۔ اور خدا کے لیے اگر ہم اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے علماء کی قربت حاصل کریں، تو پھر ہمیں ان افواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم ان افواہوں پر دھیان دیں گے، کیونکہ علماء کے قریب بیٹھیں گے تو ہمیں سچ کا پتہ چلے گا، ہمیں جو مسائل ہیں ان کا پتہ چلے گا، چاہے وہ کسی بھی چیز کے مسائل ہوں،
تو کوئی بھی بات ہے اس سے پہلے علماء سے رابطہ کریں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس پیسے سے صدقہ کر دیں یا کچھ اور کام کر دیں، غریب کی مدد کر دیں کہ آپ کی قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. ہاں اگر قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی ہے تو بعد میں تو اس پیسے کو صدقہ کرنا ہی ہے. قربانی کے جو ایام ہے، جو 3 دن قربانی ہوا کرتی ہے، اگر ان دنوں میں نہیں کی قربانی تو پھر بعد میں اس پیسے کو صدقہ کرنا ہے، اپنے پاس میں بچا کر کے نہیں رکھنا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ کمی آ جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. رب کی راہ میں اگر آپ نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کے بدلے میں نہ جانے کتنا عطا فرمائے گا. اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی بھی اس کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. نہ جانے آپ کو کتنا مل جائے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کم ہو جائے گا، بلکہ جہاں سہولتیں ہیں وہاں قربانیاں کی جائیں. وہاں جس طریقے سے آپ قربانی کرتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے قربانی کی جائے. جہاں لوگ زیادہ پریشان ہیں اور صاحب نصاب ہیں کہ قربانی واجب ہے، وہ ایسی جگہ اپنا پیسہ بھیج دیں کہ جہاں حصے والی قربانیاں ہوا کرتی ہیں. بہت سارے مدارس، بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری تحریکیں ان کاموں کو کرتی ہیں. تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، اور جو پیسہ لیتے ہیں وہ بھی اسی نیت سے لے کہ ہاں ہمیں کسی نے پیسہ دیا ہے قربانی کے لیے تو ہم اس پیسے سے قربانی ہی کریں، تاکہ اس کی اوپر سے اس کا واجب بھی ادا ہو جائے اور اللہ رب العزت اسے ثواب بھی عطا فرمائے.